تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں, اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو, جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں, جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں, تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اے بنی آدم تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے, بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اور توبہ کے 3 ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے, اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے, اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں. تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا, تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں, ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے, وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں. سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ. اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن. تو یہاں ہے لنسفعا. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط, کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے, سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنسفعن, جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنسفعن. تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک. یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ Mistake. Doctor, you said there isn't any mistake in Quran. I see more than 20 mistakes in Arabic grammar, and I will tell you some of them. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. He said in Baqarah and Hajj, إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. Which is right? الصابئون or الصابئين? Number 1. Number 2. Brother, one question at a time, please. Yeah, but at the same thing, he said in Surah Taha 63, إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ. Mistake. إِنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِ. Can you explain that? And there is more than that mistakes. Brother will allow you only the first part of the question. The second part will not allow because we have stated we'll allow one question at a time so others get a chance too. Okay. The brother has asked a very good question. I would like to be more concordant and agreeing. He has mentioned all 20 grammatical points. And the book is referring to Abdul Fadi. Abdul Fadi, correct? Is the Quran infallible? I can see some things. Yeah. Alhamdulillah, my side is good. I will answer all 20 together. Because I've read the book. I'll answer all 20, inshallah. Inshallah. Point number 1, brother. Point number 1. Point number 1 to be noted, that all Arabic grammar is taken from the Quran. Quran was the highest Arabic book, a book which has the maximum level of highest literature. All the Arabic grammar has been derived from the Quran. Quran is the textbook of grammar. Since Quran is the textbook of grammar and all the grammar is derived from the Quran can never have a mistake. Point number 1. Point number 2. Point number 2. Point number 2. It is like, taking a ruler, and the ruler is there, has a measurement,
and you're saying the measurement is wrong. It sounds illogical. Point number 2. In the different tribes of Arabia, and you know Arabic, and Dr. William Campbell also will agree with me, in different Arabic tribes, the grammar keeps on changing. In some Arabic tribe, the word is feminine, the same word is even masculine in the other tribes of Arabia. In different tribes, the grammar keeps on changing. Even the gender keeps on changing. So will you check Quran with that faulty grammar? No. And furthermore, the eloquence of Quran is so high. It's so high, it is far superior. And you know, there are various books on the internet. You go 12 grammatical mistake, 21 grammatical mistake, Abdul Fadi 20 grammatical mistake. Do you think the Christian people took out these mistakes? Who took out these mistakes? Do you know who took out? The Muslims. The Muslim scholars like Zamakhshari, what they did, that the Quran grammar is so high that it goes against the conventional use of the Arabic. The Quran grammar is so high, to prove the Quranic grammar was high, they gave examples. And I'll give you a couple of examples which will answer all his 20 questions. They give the example, like we read in the Quran, it says that the people of Lut, alayhi salam, they rejected all the messengers. They rejected the messenger that's mentioned. Dr. William Campbell said, the people of Noah, they rejected the messengers. We know from history that there was only one messenger sent to them. So it has a grammatical mistake. Quran should have said, the people rejected the messenger, not messengers. I agree with you. With layman grammar like how you and I know, it may be a mistake. But if you read the books written by Arabs, what is the beauty of the Quran? The beauty of the Quran is, why does the Quran refer messengers instead of messenger? You know why? Because we know that the basic message of all the messengers was same, that there is one God, about Tawheed, about Allah subhanahu wa ta'ala. By mentioning the people of Lut alayhi salam, the people of Noah rejected the messenger, it says by rejecting Lut alayhi salam, they are indirectly rejecting all the messengers. See the beauty, see the eloquence, alhamdulillah. You may think it's a mistake. It's not a mistake. Similarly, people like Anuj Suraj says that Quran says, kun fayakun, be and it is. It should be kun fakana, be and it was. Agreed, past tense is kun fakana in Arabic. It's not kun fayakun. But the kun fayakun is more superior. It says, Allah, it was, it is, and can do. Past, present, and future. Thank you, Dr.